قرآن مجید پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران آیت نمبر 153 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. بہت اہم بیان ہے یہ. اور ایک چیپٹر بند ہو گیا دوسرا. تو منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے. دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکارے تھے اور تمہیں غم کا بدلہ دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو. اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. جنگ احد میں جب واقعہ ہوا نا انہوں نے درا چھوڑ دیا, وہ بات ہے. اللہ کو حکم, رسول کو حکم تھا وہاں نہیں چھوڑنا. تو انہوں نے کیا پھر انہوں نے ذرا چھوڑ دیا. کیا تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے. سارے نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے کام خبر ہے. اس سے قبل آیت نمبر 152 میں شان نزول کیا ہے آیت مبارکہ. اس سے پہلے 152 میں کہ 153 ہے نا سورہ آل عمران کی, 152 میں محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام غزوہ احد سے تکلیف پا کر مدینہ لوٹے تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم سے رب تعالیٰ نے بھی فتح کا وعدہ کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا, پھر ہمیں شکست کیوں ہوئی. سمجھا ہی, شکست تعالیٰ کوئی نہیں تھی, وہ بھی فتح تھی. اللہ نے خود صرف دکھایا تھا کہ میرے دور کیا اپنے اللہ. اور یہ وعدہ ظاہر کیوں نہیں ہوا, یہ انہوں نے یہ بات کی انہوں نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تب یہ آیت نمبر نازل ہوئی, آل عمران نازل ہوئی 152, اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دیا گیا اور انہیں سمجھایا بھی گیا. تفسیر کبیر, تفسیر روح المعانی, روح البیان, تفسیر صحابی, تفسیر خازن وغیرہ نے. خیر ہے کہ حضرات کی یہ گفتگو ہوئی تھی نا آپس میں, یہ وجہ اللہ میں شک کی بنا پر نہیں تھی کہ یہ شک تو کفر ہے, بلکہ اپنی کوتاہی میں غور و خوض کرنے کے لیے تھی کہ ہم سے کیا عمل ہو گیا کہ ہمارے ہمیں شکست ہو گئی. آپ نقطہ سمجھو, اللہ کے وعدے میں شک پہ نہیں تھا, اپنے کوتاہی میں شک کہ ہم سے کیا عمل ہو گیا کہ ہم اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وعدہ یہ فتح ہونا ہے. کہ سوچو تو ہم سے کیا قصور ہوا جو اس وعدہ کے ظہور کا معنی ہوا. اپنا قصور سوچنا عین عبادت ہے. سمجھا رہی اس بات کی, اپنا قصور سوچنا ہے نا. ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے ہماری بات میں یعنی کمی آ جائے, لذت نہ رہے, رزق اللہ کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں, پھر ہمیں سوچنا تو چاہیے. وہ سوچنا بھی عبادت ہے, غور و فکر کرنا. اللہ بارگاہ صحابہ کا ادب ضروری ہے. سمجھو تم, وہ یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے اللہ پہ اعتراض کیا, انہوں کہ ہم سے کیا ایسا ہو گیا. بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے. یہ 152 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وہ کہ اللہ کہتے میں نے تمہیں وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم کے حکم کافروں کو قتل کرتے تھے, یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی, حکم میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی, بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری خوشی کے بعد. تم میں کوئی تو دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا. بڑا اہم نکتہ ہے اس میں, کوئی دنیا چاہتا تھا کوئی آخرت چاہتا تھا. پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا, تمہیں آزمائے, اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ مسلمانوں پر فضل کرنے والا ہے. یہ تو 152 ہے, اور بغیر توبہ کی معاف کر دیا تھا. توبہ بھی ان کفار ہے, اللہ کتنا مہربان ہے, ان سے یہ بھی نہیں کہا توبہ کرو, خود ہی معاف کر دی. یاد رکھنا کہ عمل میں نیت کا بڑا دخل ہے. عمل میں نیت کا, ایک تھی نیت سے خیر دین بن جاتی ہے اور دوسری نیت سے دنیا بن جاتی ہے. ایک ہی چیز نیت سے دین بن جاتی ہے اور دوسری چیز دنیا بن جاتی ہے. بس ایک چیز قانون کے متحد لی جائے تو دین ہے, خلاف قانون دنیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت, جو یہ نقطہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی مخالفت دنیاوی تکالیف کا باعث ہے. دنیاوی تکلیف کا باعث بھی ہے. دینی تو نقصان تو ہوتا ہی ہے, تو دنیاوی تکلیف بھی آتی ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. سمجھائی بات کی؟ اطاعت سے اس کی اطاعت سے انعامات کی بارشیں برستی ہیں. اللہ رسول کی اطاعت سے اللہ